اور مفتی رشید احمد خورشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور مفتی صاحب، اسلام میں ریاست کا تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور یوم پاکستان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن پاکستان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، جیسے ماشاءاللہ سب حضرات نے بات کی پاکستان کی اہمیت پر، آزادی کی اہمیت پر۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے آپ نے سوال کیا کہ ریاست کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں رہے، پھر آپ طائف تشریف لے کر گئے، پھر آپ طائف سے واپس تشریف لائے، اور طائف سے واپسی کے بعد آپ 3 سال تک مختلف قبائل کے سرداروں سے ملتے رہے، مختلف لوگوں سے آپ ملاقات کرتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے، مسلمان پہلے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کر چکے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت فرمانے کے پیچھے جو بنیادی ایک اہم ترین ایک اللہ تعالیٰ کے یعنی جو ایک اللہ نے اس کے جو نتائج ہمیں دیے اس ہجرت کے، اس میں سے ایک اہم نتیجہ اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ وجہ اس کی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت تفصیل سے بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں نے ایک سسٹم تو پیش کیا کہ اسلام کا یہ نظام ہے، امانت ہو، دیانت ہو، سچائی ہو، انصاف ہو، وغیرہ وغیرہ، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر دکھایا جائے کہ اسلام کس نظام انصاف کی بات کرتا ہے، اسلام کس امانت داری کی بات کرتا ہے، اسلام کس رحم دلی کی بات کرتا ہے، اسلام کا نظام حکمرانی کیا ہے، اسلام کا سول لاء کیا ہے، کرمنل لاء کیا ہے، اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے جب مدینہ منورہ میں دکھایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی آپ کی قیادت میں جب ریاست مدینہ قائم ہوئی، اور کتنے قلیل عرصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسٹیبلش کیا، اس کو بنایا، اور پھر دنیا نے اس کی بہاریں دیکھی۔ آگے صحابہ کرام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا اس کی بہاریں دنیا کے سامنے واضح ہوتی چلی گئیں، اور اس سے لوگوں کے سامنے دین کا وہ حقیقی چہرہ پیش ہوا، سامنے آیا کہ بھائی جب ہم دین کے بارے میں کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ یہ کامل دین ہے، یہ کیسے کامل دین ہے؟ ہماری معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، گھریلو زندگی، خاندانی نظام، ہر چیز، جیسے بھی قاری صاحب نے یہ بات کی کہ پاکستان دوسری ریاست مدینہ کے بعد دوسری ریاست ہے جو اسی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا جو سورہ قریش ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگوں کو چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس لیے کہ ان کو جتنا پروٹوکول ملتا ہے وہ اس بیت اللہ کی وجہ سے ملتا ہے، اور یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، تو پھر یہ اللہ کی عبادت بھی کریں۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا، یہ اسلام کے نام پہ دیا ہے، تو اسلام پہ عمل کرنا تو اور لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن پاکستان والوں کی خصوصی ذمہ داری ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم نے یہ خطہ زمین اللہ سے یہ وعدہ کر کے حاصل کیا تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا اگر آپ اپنا فضل فرما دیں ہم بہت نیک ہوں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنا فضل عطا میں نے کر دیا، بَخِلُوا بِهِ، تو انہوں نے بخل شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نقصان، اس کا عذاب، اس کا انجام کیا ہوا؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو توڑ دیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ آپ اگر ہمیں یہ خطہ زمین دے دیں گے، ہم یہاں پہ آپ کا نظام نافذ کریں گے، آپ کا دیا ہوا سسٹم دنیا کو دکھائیں گے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری صرف حکمرانوں کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہر فرد کی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی، حکمرانوں کو تو ہم سارے ہی کوستے ہیں، ظاہر ہے ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہے اور وہ اس کا استحقاق بھی رکھتے ہیں، ڈیزرو بھی کرتے ہیں کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرے ان کو کوسا جائے، ان کی مذمت کی جائے، لیکن ہمیں اپنے ذاتی کردار پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات ہم جب ملک کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی، مسائل تو ہر ملک میں ہیں، انفرادی لیول پہ بھی، ہر سطح پر ہیں۔ دیکھیں مسائل تو کسی کے گھر میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کو جس طرح ایک آئیڈیل اسلامک سٹیٹ ہونا چاہیے اس طرح کی آئیڈیل ریاست نہیں ہے، لیکن کیا یہ بات کم ہے کہ یہ کلمے کے نام پہ یہ ریاست حاصل ہوئی؟
پاکستان کا دستور اسلامی ہے، دستور پاکستان وہ اسلام کو تحفظ دیتا ہے. اب اس کے اندر اگر کسی حکمران کی جانب سے کوئی کمی ہو رہی ہے، اس کے اندر وہ کوئی ظلم کر رہا ہے، کسی بھی قسم کی زیادتی کر رہا ہے، تو اس کی نسبت ریاست کی طرف، ملک کی طرف، پاکستان کی طرف نہیں ہوگی، اس کی نسبت اس شخص کی طرف ہوگی، اس شخص کی پالیسیوں کی طرف ہوگی. لیکن اگر اس شخص کی پالیسیوں کی وجہ سے کوئی ملک کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے، ریاست کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے، بھائی وہ کل پرسوں میں ایک کلپ سن رہا تھا کہ اگر پانی کی شارٹیج ہو جائے تو سب سے پہلے کون مرے گا؟ تو کسی نے جواب دیا کہ دودھ والے مریں گے سب سے پہلے. وجہ اس کی دودھ بیچنے والے، وجہ اس کی کہ دودھ بیچنے والوں کو جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے اتنا شاید کسی کو نہیں چاہیے ہوتا. اب مجھے یہ بتائیں کہ دودھ بیچنے والا جو پانی میں ملاوٹ کر رہا ہے، اس کو کس حکمران نے کہا ہے کہ آپ پانی میں ملاوٹ کریں؟ ہمارے ہاں جو 2 نمبری ہوتی ہے، کرپشن ہوتا ہے بالکل نچلی سطح پہ، جو بالکل ایک ایسے لیول کا آدمی جو آپ سمجھے ایک گریڈ کا آدمی ہے، اس سے لے کر اوپر لیول تک جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. جو بڑی سطح پہ کوئی بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں ہائی لائٹ بھی ہو جاتا ہے، نظر بھی آتا ہے، تو ٹھیک ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اس کی اصلاح کا طریقہ بھی وہ ہونا چاہیے جو قرآن حدیث میں بتایا گیا، جو دین میں بتایا گیا. ریاست میں بیٹھ کر ریاست کے خلاف بغاوت کی باتیں کرنا، ریاست کو اس طرح کوسنا کہ اس سے آپ کی ریاست اور کمزور ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بہتری کی طرف لے کر جائیں، آپ اس کو مزید خلفشار کی طرف، انتشار کی طرف، انارکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ملک کے اندر مسلح جتے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہم جناب بغاوت کریں گے. ہمارے یہاں ایسے اسکالرز بھی موجود ہیں جو نوجوانوں کو اکسا رہے ہوتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ، مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے نوجوانوں کو اکسا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات کرنے کی آزادی بھی ان کو صرف اسی ملک میں حاصل ہے. ذرا جا کے یہ بات وہ سعودیہ میں کر کے بتائیں، دبئی میں کر کے بتائیں، قطر میں جا کے یہی بات کسی ٹی وی چینل پہ کر کے بتائیں. جس ملک نے ان کو یہ آزادی دی ہے اسی ملک کے خلاف نوجوانوں کو کھڑا کر رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور بس یہاں بغاوت کر دیں اور یہ کر دیں، فلاں کر دیں. بھائی آپ اگر اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مسلمان ریاستوں کی اس وقت جو مسلمان ریاستیں ہیں، جہاں جہاں وہ انقلاب بہار کے نام سے جو کچھ ہوا اسلامی ملکوں کے اندر، مسلم حکمرانوں کے خلاف جو جتھے نکلے، ان ملکوں کا آج کیا حشر ہوا ہے؟ اپنے مسلمان حکمران کے خلاف ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اگر یہاں بغاوت کریں گے تو یہاں کوئی بہت عادل خلیفہ آ کے بیٹھ جائے گا یا ڈونلڈ ٹرمپ آ کے بیٹھے گا یہاں پہ؟ بھائی امریکہ اور اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ آپس میں لڑیں، اور جب یہ کمزور ہوں گے، اب ایران میں کیا کر رہا ہے امریکہ، اسرائیل کیا کر رہا ہے کہ بھائی ہم ریجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، اور ادھر حملہ کیا، ادھر عوام کو کہہ رہے ہیں بھائی تم نکلو. تو آپ اگر اپنے ملک میں کوئی بھی اسلامی ریاست اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اگر یہاں بغاوت ہو جائے گی تو بہت اچھا آئیڈیل نظام آ جائے گا؟ کوئی اچھا آئیڈیل نظام نہیں آئے گا، اور مزید انتشار در انتشار، تفریق در تفریق کا شکار ہوں گے. تو جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کریں، جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کی کوشش بھی کریں، لیکن اصلاح کا وہ راستہ جو ہمیں قرآن و حدیث سے، سیرت اور سنت سے معلوم ہوتا ہے. اپنے طور پہ صرف غصے میں آ کر جو آدمی اپنے گھر میں پورا اسلام نافذ نہیں کر سکتا، وہ بات کرتا ہے کہ ہم نے پورے پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرنا ہے. آپ ذرا اس سے پوچھیں کہ آپ کے گھر کے اندر پورا اسلامی نظام موجود ہے، ہر طرح سے اسلامی سسٹم کو آپ کے گھر میں فالو کیا جا رہا ہے، خود اپنے اوپر اپنی ذات کے اوپر کیا ہوا ہے. تو جس طرح ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گھروں میں خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، ملک میں بھی ہو سکتی ہیں. جیسے مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، ہمارے ملک نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ایک مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ہم سب کو کرنی چاہیے.